نام رکھتا یزید اب تو بھولے سے کوئی نام نہیں رکھتا یزید اس قدر بیٹھ گیا ذہن میں ڈر زینب کا اس قدر بیٹھ گیا ذہن میں ڈر زینب کا خام قطاس زیر و زبر زینب کا تو برادر تو ہے سردار جوانا دو برادر تو ہے سردار جوانا ایک بھائی بنی ہاشم کا قمر زینب کا ایک بھائی بنی ہاشم کا قمر زینب کا خام قطاس شعر پیش کرتا ہوں مقصد حضرت شبیر ادھورا رہتا مقصد حضرت شبیر ادھورا ساتھ سرکار کو ملتا نہ اگر زینب کا ساتھ سرکار کو ملتا نہ اگر زینب کا خام قطاس مکہ پیش کرتا ہوں یہ فنا ہوتے نہیں یا شیر سے تو ذکر کے ساتھ ہے ذاکر بے امر زینب کا قطاس زیر و زبر زینب کا ایک سورہ فاتحہ کے التماس جملہ اربع مومنین بانیان مجلس کے تمام مرحومین عظیم مجلس کے تمام گزشتگان اور حزب روایت المرحومین کے لیے جن پر اب کو سورہ فاتحہ پڑھنے والا اس بہانے پانے میں موجود نہیں ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ دیجیے لکھا ہے چھوٹ کے یثرب میں جب حرم آئے، لکھا ہے چھوٹ کے یثرب میں جب حرم آئے، سر
سروں کو پیٹے باسد غم و علم بپا تھا غلغر میں سید امم بپا تھا غلغر میں سید امم بیان کرتے تھے سجاد رو کے عمہ بیان کرتے تھے سجاد رو کے عمہ تمام کنبے کو مقتل میں کھو کے آئے ہیں بجائے تو بغاتر کے داغلا بجائے تو بغاتر کے داغلا مدینے والوں ہمیں کربلا نے لوٹ لیا مدینے والوں ہمیں کربلا نے لوٹ لیا یتیم میں ہوا بابا ہوئے شہید جب ہوئے اسیر ستم اہل بیت واویلا ہوئے اسیر ستم اہل بیت واویلا برغ نہ پا مجھے تا شام لے گئے آگا جو تھمتا تھا تو جفا شکار ہوتے تھے کہ پشت دروں سے میرے فگار ہوتے کہ پشت دروں سے میرے فگار ہوتے گئے رسول کے روزے جس گھڑے سجا لپٹ کے قبر مبارک سے تب یہ کہ قبر ہے آپ کو بھی ہم پا کیا ہوئے بیدار کہ دوپہر میں ہوا سارا گھر کا گھر بیبا کہ دوپہر میں ہوا سارا گھر کا گھر بیبا تمہاری آل پان جو علم سے حسین قتل ہوئے اور حرم اسیر حسین قتل ہوئے اور حرم اسیر چلے مکان کو روتے امام جن و بشر تمام قافلہ تھا ساتھ ساتھ ناگر وفور غم ہوا دیکھا جو خانہ سیبے اداسی چھائی ہے خاک اڑ رہی ہے تیوڑے پر یہ غیر غالب ہوا غم سے جان کھونے لگے امام دیکھ کے سنسان گھر کو رونے لگے امام دیکھ کے سنسان گھر کو رونے لگے غرض اتر چکے ناکوں سے جب کہ اہل غرام بچھائی بیویوں نے گھر میں تب صفے ماتم کہا یہ فاطمہ صغرا نے کیوں نہ ہو مجھے غم ملی نہ کہ سکینہ بھی مجھ سے آئے ستم ارے ملی نہ کہ سکینہ بھی مجھ سے آئے ستم پکاری بانو وہ جیسے گزر گئے صغرا سکینہ شام کے زندہ میں مر گئے صغرا سکینہ شام کے زندہ میں مر گئے صغرا
خصوص حضرت زینب کی تھی عجب حالت، کبھی نہ پیٹنے رونے سے ہوتے تھے غذا بھی ترک ہوئی طاق ہو گئے طاقت، کسی سے ملتی نہ تھی آپ غم کی تھے شدت، کسی سے ملتی نہ تھی آپ غم کی تھے شدت، یہی تھا ورد زباتوں کہ دے گئے بھائی میں آجد رہے آئے گئے بھائی میں آجد رہے اور مر گئے بھائی، لکھا ہے چھوٹ کے یثرب میں جب حرم آئے، جناب ہون حادی صاحب اور ان کے ساتھی سوزخانی کی سعادت حاصل کر رہے تھے، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مجالس کی رونق جناب اطہر صاحب جو نظامت فرماتے ہیں، ان کی اہلیہ کی طبیعت موت ناساز ہے، آج تشریف نہیں لا سکے وہ، ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شاعر اہل بیت جناب سید منصور حسین وارث صاحب موجود ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ سلام پیش فرمائیں۔ جناب سید منصور حسین وارث صاحب آپ کے سامنے سلام بحضور امام عالی مقام پیش کریں گے۔ پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہ یہ فرش ازا ہمیں درس بھی یہی دیتا ہے مل کے بیٹھنے کا، مل کے بآواز بلند نعرہ صلوات، بار دیگر نعرہ صلوات۔ سلام کے چند اشعار مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پڑھوں گا۔ قصر مسیب فیملی کی جانب سے مجھے حکم ملا ہے یہ سلام پڑھنے کا، اور خاص کر اس فیملی کے ثاقب بھائی جو اس وقت لندن مقیم ہیں، انہوں نے بھی مجھ سے کہا کہ یہ سلام پڑھنا ہے، ان کا حکم سارا کو پہ عظمت مولا حسین علیہ السلام پہ بلند تر صلوات۔ جس جا حسین اور خدا ہے حسین کا، جس جا حسین اور خدا ہے حسین کا، دنیا میں بس وہ روضہ ملا ہے حسین کا، دنیا میں بس وہ روضہ ملا ہے حسین کا، جیسے
چودنوں جیسے سمٹ کے آ گئے 14 کے 14 روشن کچھ ایسے خیمہ ہوا ہے حسین کا روشن کچھ ایسے خیمہ ہوا ہے حسین کا. خاص توجہ چاہوں گا شیر کعبے کی چھت پر نہجے بلاغت کے رنگ میں کعبے کی چھت پہ نہجے بلاغت کے رنگ میں عباس نے قصیدہ پڑھا ہے حسین کا. عباس نے قصیدہ پڑھا ہے حسین کا. علامہ سے تشریف لے آئیں مل کے باواز بلند نعرہ صلوات. لکڑی کا جو اثا تھا وہ موسیٰ کو دے دیا. لکڑی کا جو اثا تھا وہ موسیٰ کو دے دیا. عباس کربلا میں عصا ہے حسین کا. عباس کربلا میں عصا ہے حسین کا. کیا خوف ہے عشق کو محشر کی دھوپ سے. کیا خوف محشر کی دھوپ سے. سر پا ہمارے پرچم کھلا ہے حسین کا. سر پا ہمارے پرچم کھلا ہے حسین کا. یہ مولا کے حضرات کرام اس راستے آتی ہے خوشبو بہشت کی. اس راستے سے آتی ہے خوشبو بہشت کی. کیا ماتمی گزر کے گیا ہے حسین کا. کیا ماتمی گزر کے گیا ہے حسین کا. بس دو ہی پھر کے رہ گئے ہیں کربلا کے بعد. بس دو ہی پھر کے رہ گئے ہیں کربلا کے بعد. یا ہے کوئی یزید کا یا ہے حسین کا. یا ہے کوئی یزید کا یا ہے حسین کا. حر بن کے جو بھی آیا گلے سے لگا لیا. حر بن کے جو بھی آیا گلے سے لگا
حسین کا خالق نے دل ہی ایسا رکھا ہے حسین کا مقام کا اکبر دعائے زہرا کا سارا ہے یہ اثر اکبر دعائے زہرا کا سارا ہے یہ اثر جو ماتمی کو عشق ملا ہے حسین کا جو ماتمی کو عشق ملا ہے حسین کا عظمت مولا حسین علیہ السلام پہ بلند تر تلوار جناب شاعر اہل بیت سید منصور حسین وارث صاحب سلام عقیدت پیش کر رہے تھے امام عالی مقام کے حضور. اس سے پہلے جناب علامہ علی احمد بلگرامی صاحب سے پر ہوں آپ سے درخواست ہے 1 مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص شہدائے کربلا 4 معصومین کی طفیل بانی مجلس سید مسیب علی زیدی ان کی اہلیہ مرحومہ اور ان کے مرحوم فیملی سید شمیم حسن زیدی ان کی اہلیہ مرحومہ اور ان کے مرحومین فیملی اور وہ علماء و ذاکرین جو یہاں خطاب فرماتے رہے ان سب کو اس سورہ فاتحہ میں شامل کریں. صفیہ خاتون بنت مولوی رضا حسین زیدی اور سید مہربان علی کو بھی شامل کرنا ہوگا. مومنین نظامت بھی ایک طرح کی مجلس ہے اور آج مجلس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نظام ناظم صاحب تشریف لائیں کہ اہلیہ کی طبیعت خراب ہے تو وہ بھی ایک بہت جو سلسلہ ہے تو اس میں جو اشعار رہ جاتے ہیں وہ میں تو ایسے کھڑا ہو گیا تھا چونکہ تمید رکھ لی تھی. میں درخواست کروں گا علامہ علی احمد بلگرامی صاحب سے کہ وہ علمی تقریر جو یہاں فرماتے ہیں روز وہ اپنا جو اشرا یہاں آج 5ویں مجلس ہے اس سے آپ خطاب فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤيا والخالق من غير رويا والصلاة والسلام على من اختاره الله من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء وزواية العليا وصرة البطه ومصابيح الظلمة وينابيع الحكمة أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم ومن فضائلهم وغاسل حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم الكتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى.
ایک تو کچھ موسم کا اثر نظر آ رہا ہے، تو اسے مجھے بھی آدھا گھنٹہ پہلے بٹھا دیا. اب جو ٹائم سیٹ ہو جاتا ہے ممنی اسی طرح آتے ہیں، تو تھوڑا سا بیچ میں ایک دو اور رکھ لیتے، پھر افسوس ہوتا ہے کہ مجلس کا کچھ حصہ نکل گیا اور لوگ سن نہیں سکے. ایک درود پڑھیے محمد وال. خیر مومنین کرام، ہماری گفتگو جو ہے، موضوع جو ہے وہ مودت اور محبت ہے، اور کل ہم نے محبت کے اوپر تفصیل سے گفتگو کی اور دیکھا کہ محبت معجزے دکھاتی ہے. محبت معجزے دکھاتی ہے. محبت نابینا کو بینا بناتی ہے. محبت گزری ہوئی زندگی کو واپس پلٹاتی ہے، بڑھاپے کے بعد جوانی لاتی ہے. یہ محبت کی طاقت ہے. اب آج میں محبت کی ایک اور طاقت بتاؤں، آپ ذرا توجہ رکھیے گا، باقی تو بیچارے دیر میں تھوڑی آئیں گے، دیر سے آئیں گے. اب محبت کی طاقت دیکھیں. محبت کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا ہاسپٹل ہو کہ جہاں جا کر آپ ڈیڈ باڈی جمع کرا دیں اور آپ کہیں کہ بندہ مر گیا ہے، ذرا اس کا علاج کر دیجئے. وہ کہے کوئی بات نہیں، رات تک یہاں چھوڑ جائیے، صبح اپنا بندہ لے جائیے گا اور چلتا ہوا چلا جائے گا. رات بھر اس کا علاج کیا اور صبح معلوم چلا وہ چلتا ہوا پہنچا جا رہا ہے گھر. بتائیے دنیا میں کوئی ایسی ہے ہاسپٹل جو مرے ہوں کو زندہ کر دے؟ محبت معجزہ دکھاتی ہے. محبت موت کے اندر حیات کی چاشنی دیتی ہے. محبت موت کے اندر حیات کی چاشنی دیتی ہے. اچھا ہماری یہاں موت کسے کہتے ہیں اور حیات کسے کہتے ہیں؟ روح سے، روح کا جسم سے رابطے کا نام ہے حیات، اور روح کا رابطہ ختم ہو جانے کا جسم سے نام ہے موت. مگر قرآن نے اس تصور کو بدلا. قرآن نے بتایا کہ ضروری نہیں جسے تم موت سمجھتے ہو وہ موت ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں جسے تم حیات سمجھتے ہو وہ حیات ہو. عین ممکن ہے جسے تم موت سمجھ رہے ہو وہی حیات ہو، اور عین ممکن ہے جسے تم حیات سمجھ رہے ہو وہی موت ہو. قرآن حیات میں موت کے نقشے دکھاتا ہے، موت میں حیات کے نقشے دکھاتا ہے. اب میں دلیل دوں، پہلے میں بتاؤں گا کہ موت کے اندر حیات کا نقشہ. ایک بندہ ہے موت کے اندر حیات کا نقشہ، چلتا پھر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے. سورہ جمعہ کہتا اسے کیا ہے؟ سورہ جمعہ تو جانتے ہیں نا کہ کب نازل ہوا؟ جب رسول نماز جمعہ پڑھا رہے تھے، پیچھے سے قافلہ آیا. پہلے آتے تھے کیا کہتے ہیں، قافلے آتے تھے جن میں سامان لاد کے، تو وہ لانے تجارتی قافلے، اور جب وہ شہر میں داخل ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ جیسے ہمارے یہاں کا کوئی نئی دکان کھلی ہو تو آدھی رات تک محلے والوں کے دماغ خراب کرتے رہے ہیں، روز زور زور سے بجا رہے ہیں 1 لیٹر میں 2 لیٹر دودھ لے لیجئے، حالانکہ آب حیات پہلے سے 2 لیٹر کیا ہوا ہوتا ہے گا. شور مچا رہے 1 لیٹر میں 2 لیٹر اور چیخ رہے. کیا مقصد ہے کہ پورے محلے کو پتا لگ جائے کہ یہاں ایک نئی دکان کھلی ہے. اب اس وقت نہ تو مائک تھا نہ مائکرو فون تھا، کچھ اس طرح کی تو چیزیں تھی نہیں. تو جب تجارتی قافلہ آیا کرتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے کہ چمٹے بجاتے تھے، ڈھولے بجاتے تھے، تاکہ چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے تھے سب کو پتا چل جائے کہ تجارتی قافلہ آ گیا ہے، کوئی گھر میں نہ رہ جائے. جو گھر میں ہے وہ بھی نکل کر آئیں، جو راتوں کو واردات کر کے آتے ہیں وہ بھی صبح سوتے ہیں وہ بھی اٹھ کر آئے ہیں.
آئیں اور آ کر دیکھیں بھئی تجارتی قافلہ آ گیا ہے. اب جو جمعے کا دن تھا تجارتی قافلہ آ گیا. اب اس نے چمٹے بجانے شروع کر دیے, شور مچانا شروع کر دیا. ادھر ہو رہی تھی نماز, اور توجہ رکھیے گا, ادھر ہو رہی تھی نماز. پہلے پچھلی والی صف غائب ہوئی, پہلے سب سے پچھلی والی صف غائب ہوئی. اس کے بعد اس سے آگے والی صف غائب ہوئی, پھر اس سے آگے والی صف غائب ہوئی. صرف 5 رہ گئے, رہتے بھی صرف 5 ہی ہیں. صرف 5 رہ گئے, رہتے بھی صرف 5. اب جملہ کہوں سب غائب ہو گئے. او جن کے قدم چمٹے کی جھنکار پر نہیں ٹکے, وہ تلوار کی للکار پہ کیا ٹکیں گے؟ وہ تلوار کی وہ تلوار کی للکار پہ کیا ٹکیں گے؟ اب قرآن کہتا ہے کہ چلتے پھرتے لوگ, سنیے, قرآن کہتا ہے یہ چلتے پھرتے لوگ, کھاتے پیتے لوگ, ہنستے بولتے دوڑتے بھاگتے صحت مند لوگ, زندگی کی ساری علامتیں قرآن کہتا ہے کأنہم خشب مسندہ, یہ مردہ لکڑیاں ہیں. یعنی حیات نباتی بھی نہیں ان میں, نمو بھی نہیں, یہ مردہ ہیں, مردہ چل رہے ہیں. زندگی کی ساری علامتیں نظر آ رہی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ ہیں, مردہ. چلتے پھرتے لوگوں کو کہہ رہا ہے مردہ. کچھ لوگ مولا علی کے خلاف آپس میں گڑبڑ کرتے ہوئے جا رہے تھے, بڑبڑ کرتے ہوئے گڑبڑ ہو گئی تھی, بڑبڑ کرتے ہوئے جا رہے تھے. بڑبڑ کرتے ہوئے جا رہے تھے. رسول نے چاہا انہیں روک کر سمجھائیں, منع کریں. اللہ نے آیت اتاری انک لتسمع الموتى, اے رسول تم مردوں کو نہیں سمجھا سکتا. تو مردوں کو نہیں سمجھا سکتا. چلتے پھرتے لوگ, کھاتے پیتے لوگ, زندگی کی علامتیں. قرآن کہہ رہا ہے یہ تو مردہ ہے, یہ مردہ ہے. اور اب دوسرا منظر یہ ہے زندگی میں موت, اور اب میں موت میں زندگی دکھاؤں. گردن کٹ چکی ہے, خون بہ رہا ہے, سانسوں کی ڈوریاں ٹوٹ چکی ہیں, کفن بھی پہنا دیا, جنازہ بھی اٹھا لیا, قبر میں بھی دفن کر دیا. اب دفن کر کے پلٹے اور کہا لو مردے کو دفن کر دیا, فوراً آواز آئی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. خبردار جو راہ خدا میں مارے جائے انہیں مردہ نہ کہنا. آج میں آپ کو محبت کی طاقت دکھا, محبت موت کو زندگی میں بدلتی ہے گی. خبردار ان کو مردہ نہ کہنا. اچھا, لفظوں کے استعمال کی کچھ سطحیں ہوتی ہیں. ایک معاشرتی سطح, معاشرتی تہذیبی سطح ہوتی ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں کے لیے بولنا صحیح ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں بڑوں. آپ کو یاد ہوگا جب خط و کتابت کا دور تھا, پرانا وقت, اب تو اردو قتل ہو چکی ہے, اس کا بھی برسی ہوئی ہو چکی ہے. پہلے جب ہمارے بزرگ تھے تو کیا کہتے تھے بچوں کو, یا خاص طور پہ جب خط لکھتے تھے سلم, اور لڑکیوں کو کہتے تھے سلم ہو. سلم ہو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ اسے سلامت رکھے. بھائی فلا بچہ, بھائی بچے کے لیے فلا بچہ سلم ہو, زندہ رہو, اس کا مطلب سلامت رہو. بڑا چھوٹے کو سلم ہو کہہ سکتا ہے, چھوٹا لکھے دادا سلم ہو,
دادا کو برا، حالانکہ سلموں کا مطلب صحیح ہے. وہ اگر اپنے دادا کے لیے دعا کر رہا ہے میرے دادا کو اللہ سلامت رکھے، مطلب صحیح ہے. لیکن تہذیب کیا کہتی ہے کہ چھوٹا بڑے کو نہیں کہہ سکتا، بڑا چھوٹے کو کہہ سکتا. یہ تہذیبی استعمال ہے. بڑا تو اب ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ یہ جو شہید راہ خدا ہوتے ہیں ان کا بڑا مرتبہ ہوتا ہے، ان کا بڑا مقام ہوتا ہے. اللہ ہمیں تہذیب سکھا رہا ہے تو یہ مردہ، مگر تہذیب یہ ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، یعنی مردہ سمجھو مگر مردہ نہ کہو، سمجھو مگر نہ کہو. سورہ آل عمران میں اللہ نے دوسری آیت نازل کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. خبردار ان کو مردہ نہ سمجھو. وہاں کہا نہ کہو، یہاں کہا نہ سمجھو. وہاں بولنے پر پابندی، یہاں سمجھنے پر پابندی. خبردار ان کو مردہ نہ سمجھو. قتل ہوتے دیکھو، جلا لیجیے گا، قتل ہوتے دیکھو مردہ نہ سمجھو. قتل سانسوں کی ڈوریاں ٹوٹتے دیکھو مردہ نہ سمجھو. سانسوں کی ڈوریاں ٹوٹتے دیکھو مردہ نہ سمجھو. کفن پہنے دیکھو مردہ نہ سمجھو. جنازہ اٹھتے دیکھو مردہ نہ سمجھو. قبر بنتے دیکھو مردہ نہ سمجھو. یعنی توجہ رکھیں، یعنی جو دیکھو وہ نہ سمجھو، اس لیے کہ تمہاری بصارت اور ہے، اللہ کی عنایت اور ہے. تمہاری بصارت اور ہے، اللہ کی عنایت اور ہے. انہیں نہ سمجھو. اچھا یا اللہ پھر تو یہ کیوں کہتا ہے کہ یہ جو شہید راہ خدا ہوتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے یہ رزق کا ذکر کیوں کیا؟ اللہ جانتا تھا مولوی تلبیس ابلیس کرے گا، وہ کہے گا مولوی تلبیس ابلیس کرے گا، وہ کہے گا ہاں یہ زندہ ہیں مگر اپنے کردار میں زندہ ہیں. ہاں یہ زندہ ہیں مگر اپنے کردار میں زندہ ہیں. علی زندہ ہیں مگر شجاعت کے کارناموں میں زندہ ہیں. حسین زندہ ہیں، صبر و استقامت میں زندہ ہیں. حسن زندہ ہیں، صلح آشتی میں زندہ ہیں. یہاں زندہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کردار زندہ ہے. اللہ نے کہا ہم انہیں رزق بھی دے رہے ہیں. رزق کا تعلق جسم سے ہوتا ہے. اللہ نے بتایا صرف اسم زندہ نہیں ہے، ان کا جسم بھی زندہ. صرف اسم زندہ نہیں ہے، ان کا جسم بھی زندہ. اسی لیے جو زیارتیں ہم لوگ کرنے جاتے ہیں تو کیا زیارت پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم وعلی ارواحکم وعلی ابدانکم وعلی اجسامکم. تمہاری روحوں کو بھی سلام، تمہارے بدنوں کو بھی سلام، تمہارے جسموں کو سلام. اور جسم جواب دیتے ہیں تو سلام ہوتا ہے نا. ان کے صرف اسم زندہ نہیں ہے، ان کے جسم زندہ ہے، جسم زندہ ہے. اب جملہ دوں، ان کے صرف جسم زندہ ہے، یعنی آنکھیں ہیں ان شہیدوں کی تو دیکھ بھی رہے ہیں، کان ہیں تو سن بھی رہے ہیں، زبان ہے تو بول بھی رہے ہیں. اب ہم سے یہ نہ کہنا بلائیں گے تو آئیں گے کیسے، پکاریں گے تو سنیں گے کیسے.
قوت سماعت بھی ہے، زبان ہے، ان کی تو قوت گویائی بھی ہے، آنکھیں ہیں تو دیکھ بھی رہے ہیں نا۔ اچھا کچھ لوگ میڈیکلی زندہ ہوتے ہیں مگر زندگی کی ان میں کوئی علامت نہیں ہوتی ہے، وینٹیلیٹر پڑے کوئی علامت نہیں، مگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ میڈیکلی زندہ ہے۔ کومے کا مریض ہوتا ہے نا، کومے کا مریض زندگی کی کوئی علامت بھی نہیں لے سکتا، مگر وہ لوگ تو سنتا نہیں، آدم شہید بھی اس طرح زندہ ہے کہ آنکھیں ہیں نظر نہیں آتا، کان ہے سنائی نہیں دیتا، زبان ہے بول نہیں سکتا۔ تو اللہ سے پوچھو تو نے اس کو شہید بنایا یا کونے کا مریض بنایا؟ اگر نہیں کر سکتا بھائی تو یہ تو کومے کا مریض ہو گیا نا۔ اچھا شہادت انعام ہے، انعام میں اختیار بڑھتے ہیں کم نہیں ہوتے۔ ایک بندہ ہے بینک مینیجر، اب اپنے جو اس کی برانچ ہے اس پہ اس کا آرڈر چل رہا ہے، پھر وہ بن گیا ایریا مینیجر، اب پورے ایریا میں جتنی برانچیں ہیں سب پہ آرڈر چل رہا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ بینک مینیجر تھا تو بینک پہ چل رہا، ایریا بنا تو بیچارے کا اپنی برانچ میں چل رہا۔ انعام جب ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اختیارات بڑھتے ہیں۔ بینک میں برانچ مینیجر تھے تو برانچ میں حکم چلتا تھا، ایریا مینیجر ہوئے تو پورے ایریا کے اوپر حکم چلنے لگا، اختیارات بڑھتے ہیں۔ میرا جملہ ضائع نہیں کرنا ہے اور آپ کر بھی نہیں رہے ماشاءاللہ سے، ابھی تک آپ کی سماعتیں بڑے عروج پر ہیں۔ جب انعام میں اختیارات بڑھتے ہیں کم نہیں ہوتے۔ شہادت انعام ہے، اگر شہادت سے پہلے 40 گھروں میں دعوت میں جاتے تھے تو شہادت کے بعد تعداد بڑھے گی، کم نہیں ہو۔ شہادت کے بعد تعداد بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ اللہ نے کہا خبردار ان کو مردہ نہ سمجھنا، ہم انہیں غذا دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے مردہ نہ کہنا نہ مردہ سمجھنا۔ اللہ نے قرآن میں جتنے بھی حکم دیے ہیں نا، قیامت میں اللہ پوچھے گا۔ اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، پوچھے گا پھر میں نے کہا تھا نماز پڑھو تو پڑھی۔ اللہ نے کہا روزہ رکھو، پوچھے گا جو جو یہاں پر حکم ہے۔ اللہ نے کہا عدل کرو، وہاں پوچھے گا عدل کیا یا نہیں کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے شہید کو مردہ نہ سمجھو، پوچھے گا سمجھا تو نہیں تھا۔ جو جو حکم دیے ہیں اللہ پوچھے گا۔ بھئی کہا نماز پڑھو تو وہاں اللہ پوچھ لے گا، میں نے کہا تھا پڑھو، پڑھی۔ اللہ کہہ رہا ہے شہید کو مردہ نہ سمجھو، اللہ پوچھے گا سمجھا تو نہیں، سمجھا نہیں سمجھا بتاؤ۔ اللہ پوچھے گا نماز پڑھی؟ ہاں اللہ پڑھی، دلیل کیا ہے تم نے نماز پڑھی؟ یا اللہ یہ وضو کرنا، مصلی پر آنا، رکوع و سجود میرے دلیل ہے کہ میں نے نماز پڑھی۔ روزہ رکھا؟ ہاں رکھا، دلیل کیا ہے کہ تم نے روزہ رکھا؟ یہ سحری میں اٹھنا، یہ افطار کرنا، سارا دن فاقے سے رہنا، دلیل ہے کہ میں نے روزہ رکھا۔ اللہ کہے گا بتاؤ شہید راہ خدا کو مردہ تو نہیں سمجھا؟ یا اللہ نہیں سمجھا، دلیل کیا ہے کہ نہیں سمجھا؟ شہید راہ خدا کو مردہ تو نہیں سمجھا، نہیں 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 اللہ نہیں سمجھا، دلیل کیا ہے کہ نہیں سمجھا؟ آپ نے مجھ کو مجلس میں بلایا، زندہ سب بلایا، مردہ سب بلایا،
زندہ سمجھ کے بلایا نا. آپ کا مجھ کو مجلس میں بلانا دلیل ہے کہ آپ نے مجھے زندہ سمجھا. ہمارا علی کو مدد کے لیے بلانا دلیل ہے کہ ہم نے. اچھا یہ بڑی مصیبت ہے، یہ بڑی مصیبت ہے جب ہم یا علی مدد کہیں، کہتے علی تو مر گئے، مدد کے لیے کیسے آئیں گے. جب ہم کہتے ہیں کہ یا حسین کہہ کے غم کہتے ہیں، کہتے حسین تو شہید ہیں، شہید زندہ ہوتا ہے، شہید کا بھی کہیں غم ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں ایک آیت بھیجی، کمثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث اور تترکہ یلہث. ان کی مثال کتے کی مثال ہے. ان کی مثال کتے کی مثال ہے. پتھر مارو جب بھی ہانپے، نہ مارو جب بھی ہانپے. ان کی مثال کتے کی مثال. مارو تو بھی کتا ہے نا، مارو پھر بھی زبان نکالے ہانپتا رہے گا، نہ مارو جب بھی ہانپتا رہے گا. انہیں مارو، یہ قرآن کی آیت ہے، جب بھی ہانپے، نہ مارو جب بھی یہاں پہ. ہم یا علی مدد کہے علی تو مر گئے، مدد کے لیے کیسے آئیں گے. ہم یا حسین کہہ کے ماتم کریں، کہ حسین تو شہید ہے، شہید زندہ ہوتا ہے، زندہ کا بھی کوئی ماتم ہوتا ہے. اور انہیں مارو جب بھی یہاں پہ، نہ مارو جب بھی یہاں پہ. اللہ نے کہا ہم نے ان کو، یہ جو شہید راہ خدا ہے، ان کو ہم نے رزق دیتے ہیں. یہ اللہ تو نے رزق کا کیوں ذکر کیا؟ تو نے رزق کا کیوں ذکر کیا؟ رزق کا ایک فارمولہ ہے قرآن میں، قرآن فارمولہ سن لے. جنہیں رزق ملتا ہے نا، اس ملنے کا ایک فارمولہ ہے قرآن میں. وہ فارمولہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جو لوگ مومن ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ومما رزقناہم ینفقون، جو انہیں رزق ملتا ہے وہ بانٹتے ہیں. رزق کا فارمولہ یہ دیکھیں. اب ٹائم ہو رہا ہے نا، اب آنا شروع ہو گئے مومنین. آئندہ نا ایک بیک اپ رکھا کرے، سلام وغیرہ پڑھنے والے کا کوئی کمی ہو تو یا تو ایک وقت کر دے تاکہ مومنین کو. اب ایک سسٹم چل رہا ہے، میں بھی اتنی محنت کر کے آتا ہوں. اب آدھی مجلس کے بعد اب آنے ہیں، 10 بجنے والے ہیں نا، اب مومنین آئیں گے تو اب وہ اپنے وقت پر آئیں گے. تو کل سے یہ 10 ہی بجے بٹھانا ہے. اگر بیچ میں گیپ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پہلے سے رکھ کے کچھ لڑکے بٹھائے، وہ پڑھ لیں تو تاکہ مومنین کو چھوٹے نہیں. میں ان کے لیے بڑی محنت کرتا ہوں. مما رزقناہم ینفقون، جو انہیں رزق دیا جاتا ہے وہ تقسیم کرتے ہیں گے. مولا نہج البلاغہ میں کہتے ہیں، انا للہ عبادا یختصهم اللہ بالنعم لمنافع الناس فیقرها ما بذلوها غیظ منعوها حولها الى غیرهم. اللہ مولا کہتے ہیں نہج البلاغہ میں، ان للہ عبادا ان للہ عبادا یختصهم اللہ بالنعم. اللہ کچھ بندوں کو چن لیتا ہے اپنے لیے. اللہ کچھ بندوں کو چن لیتا ہے اور پھر انہیں رزق دیتا ہے تاکہ وہ بانٹے. اللہ کچھ بندوں کو چن لیتا ہے پھر وہ انہیں رزق دیتا ہے
تاکہ وہ بانٹے. یہ وہ سنے کہ جن کے پاس دولت آ جاتی ہے تو تجوریاں بڑی ہو جاتی ہیں. وہ اللہ رزق دیتا ہے تاکہ وہ بانٹے. فَيُقِرُّهَا مَا بَذَلُوهَا. جب تک وہ بانٹتے رہتے ہیں اللہ دیتا رہتا ہے. وَإِذَا مَنَعُوهَا. اور جب وہ روک لیتے ہیں حَوَّلَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ. ان سے لے کر پھر کسی اور کو دے دیتا ہے. وینٹیلیشن سنا ہے نا؟ وینٹیلیشن گھر میں جس سے کہ حبس نہیں ہوتا. رزق کا تعلق وینٹیلیشن سے ہوتا ہے. ایک طرف سے آئے تو آگے سے نکلے تاکہ آتا ہے. روک لیں گے پھر آئے گا ہی نہیں. اللہ کچھ بندوں کو چن لیتا ہے, انہیں رزق دیتا ہے تاکہ وہ بانٹتے رہیں. جب تک بانٹتے ہیں اللہ انہی کو دیتا رہتا ہے. جب روک لیتے ہیں اللہ ان سے لے کے کسی اور کو دے دیتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک صاحب امریکہ میں ہیں, انہوں نے یہاں کسی صاحب کو پیسے بھیجے اور کہا بھئی اب کی رمضان میں 200 راشن غریبوں میں ہماری طرف سے بانٹ دینا. انہوں نے وہ 200 راشن بانٹ دیے. انہیں کسی ذریعے سے پتہ بھی لگ گیا کہ ہاں انہوں نے بانٹے ہیں. اب وہ ہر سال انہی کو پیسے بھجوا رہے ہیں. بیچ میں انہیں کچھ سالوں بعد پتہ لگا کہ وہ صاحب تو اپنے آپ کو ہی غریب سمجھ کے سارا رکھ لیتے ہیں گے. وہ اپنے آپ کو ہی غریب سمجھ کے سارا رکھ لیتے ہیں. اب انہیں نہیں بھیجیں گے پیسے. اب کوئی اور بندہ ڈھونڈیں گے تاکہ وہ بانٹے. اللہ دیتا ہے رزق کہ یہ بانٹے. جب وہ نہیں بانٹتا اللہ اس سے چھین لیتا ہے. ہم نے تو بانٹنے کے لیے دیا تھا, پھر وہ کسی اور کو دیتا ہے. تو رزق کا فارمولا کیا ہے کہ رزق بٹتا ہے. جب ملتا ادھر ہی ہے تواتر سے جہاں بٹتا ہے. ملتا وہیں تواتر سے ہے, مسلسل جہاں بٹ رہا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے میں شہید راہ خدا کو رزق دیتا ہوں. یا تو یہ ثابت کرو کہ رزق ملنا رک گیا, اور اگر آج بھی آیت موجود ہے کہ رزق مل رہا ہے تو معلوم چلا شہید بانٹ بھی رہا ہے. اگر آج بھی مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رزق آگے بٹ بھی رہا ہے. اور بٹتا کہاں ہے؟ جہاں کوئی لینے والا ہو. معلوم چلا شہیدوں سے مانگنا بدعت نہیں ہے, شریعت ہے. یعنی شہید جو ہے وہ رزق بانٹ رہا ہے. رزق اللہ نے ابراہیم کو رزق دیا. ابراہیم نے مومنوں کو بھی کھلایا, کافروں کو بھی کھلایا. اللہ نے اپنے حبیب کو رزق دیا. انہوں نے دعوت ذوالعشیرہ کا دسترخوان بچھایا, مومنوں کو بھی کھلایا, کافروں کو بھی کھلایا. ابھی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ تو کافر ہی تھے نا اس وقت. دسترخوان بچھایا, مومنوں کو بھی کھلایا, کافروں کو بھی کھلایا. اللہ نے تعریف کی, او اللہ کا نبی کافروں کو کھلائے وہ تو صحیح ہے, اللہ کا وسیع ہم مومنوں کو رزق بانٹے وہ کہاں سے غلط ہو گیا؟ اچھا اب ایک جملہ دے رہا ہوں. اللہ کا مزاج کیا ہے, خدا کا مشیت کا مزاج کیا ہے؟ اللہ کو کھانا کم پسند ہے, کھلانا زیادہ پسند ہے. کھانے کا مطلب نہیں ہے کہ اللہ خود کھاتا ہے, جملے کی کو سمجھیے.
اللہ کو کھانا کم پسند ہے، کھلانا زیادہ پسند ہے۔ دلیل دوں؟ اگر اللہ کو کھانا کم پسند نہ ہوتا تو آدم کو جنت سے نہ نکالتا۔ نہیں بہت ہی نہیں، بہت سی بات۔ اللہ کو کھانا کم پسند ہے، کھلانا زیادہ پسند ہے۔ اگر اللہ کو کھانا کم پسند نہ ہوتا تو آدم کو جنت سے نہ نکالتا، اور اللہ کو اگر کھلانا زیادہ پسند نہ ہوتا تو سورہ دہر کی آیت نہ نازل کرتا۔ یہ جو آدم کو نکالا، معاذ اللہ جناب آدم نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ سارے مسلمانوں نے لکھا وہاں پر آل محمد کا ایک درخت تھا، اللہ نے کہا تھا سب طرف چلے جانا، اس درخت کی طرف نہیں آنا۔ انہوں نے آل محمد کے درخت سے ایک دو دانے توڑ کر کھا لیے۔ اللہ نے کہا نکلو یہاں سے، اور سارے آدم کی اولادوں کو سمجھایا کہ ہمارا ابا اگر آل محمد کے درخت سے ایک دو دانے کھا لے تو جنت میں ٹک نہیں سکتا، وہ کوئی پورا باغ کھا جائے وہ جنت میں جا کیسے؟ اللہ کو کھانا کم پسند ہے، کھلانا زیادہ پسند ہے۔ اللہ نے آل محمد کو رزق دیا، آل محمد نے بانٹ دیا۔ پہلے دن دروازے پر آیا فقیر، پہلے دن دروازے پر آیا فقیر، علی نے اپنی روٹیاں دی، علی کی روٹی کے پیچھے سیدہ کی روٹیاں چلی، سیدہ کی روٹی کے پیچھے حسنین کی روٹیاں چلی، اور جب سرداروں کی روٹیاں چلیں تو فضہ کی روٹی گھر میں کیسے رہ جاتی ہے؟ جب چلے، پہلے چلی علی کی روٹیاں، پیچھے پیچھے چلی فاطمہ کی روٹیاں، اس سے پیچھے چلی حسنین کی روٹیاں، اس سے پیچھے چلی فضہ کی روٹیاں۔ پہلے دن فقیر ایک، روٹیاں 5، دوسرے دن فقیر ایک، روٹیاں 5، تیسرے دن فقیر ایک، روٹیاں 5۔ دنیا کا قاعدہ کیا ہے؟ ہمارے ایک بہت ہی عقیدت مند صاحب تھے، جاننے والے تھے، تو ہم نے ان کے گھر گئے، ہم نے کہا بھائی، وہ بڑی عزت سے ملے بٹھایا، ہم نے کہا آج کل ہمارے حالات ذرا صحیح نہیں ہیں، کچھ پیسے چاہیے۔ انہوں نے کہا کتنے چاہیے مولانا؟ بڑے اس، ارے بھائی آپ نے پہلی کتنے 5 لاکھ چاہیے۔ ارے بیٹھیے، ارے کل دے دیجیے گا۔ نہیں آپ نے پہلی مرتبہ کہا ہے۔ فوراً اندر گئے، 5 لاکھ لا کے دے دیے۔ 2 سال بعد ہم پھر پہنچ گئے، ہم نے کہا آج کل ہمارے حالات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ اب انہوں نے فوراً یہ نہیں کہا ہاں ہمیں بولے ہیں، اب وہ تھوڑا سا سر جھکایا انہوں نے، مولانا تو روز ہی آیا جاتا ہے گا، اب سر جھکایا تو کچھ پیسوں کی چاہیے۔ اچھا کتنے چاہیے؟ 5 لاکھ مل جائے۔ کہ مولانا آپ کی بھی تو ہمارے بھی حالات صحیح نہیں ہیں، چلے کوشش کرتے ہیں، کل آئیے گا۔ دوسرے دن گئے، انہوں نے 3 لاکھ دیے، 5 نہیں دیے۔ میں اسی معاشرے کی مثال تو بیان کر رہا ہوں، 5 نہیں دیے، 3۔ 2 سال بعد پھر پہنچ گئے، اب دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں تو وہ خود اندر سے بول رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں۔ اب 0 ہو گئی تعداد، پہلے ملے 5، پھر ملے 3، اس کے بعد ہو گئی تعداد
زیرو خود ہی کھڑے دروازے کے پیچھے سے کہہ رہے ہیں ارے میں گھر پہ نہیں ہوں مولانا. تعداد کتنی ہو گئی؟ 0 ہو گئی. دنیا کا قاعدہ ہے تقاضا بڑھتا ہے تو تعداد کم ہوتی ہے. دنیا کا طریقہ ہے کہ تقاضا بڑھتا ہے تو تعداد کم ہو جاتی ہے. یہاں پہلے دن بھی 5، دوسرے دن بھی 5، تیسرے دن بھی 5 دے کر بتایا کہ تم مانگتے مانگتے تھک سکتے ہو، ہم دیتے دیتے نہیں تھک. ہم دیتے دیتے نہیں تھک سکتے. اچھا کہتے ہیں وہ اسے مولانا مودودی نے بھی لکھا وہاں کہ لگتا ہے کہ فقیر تو ہو نہیں سکتے. وہ بھائی فقیر نہیں تھے، یہ فرشتے تھے. پہلے دن بھی فرشتہ، دوسرے دن بھی فرشتہ، تیسرے دن بھی فرشتہ. رسول غار ثور میں گئے تو اللہ نے مکڑی کو الہام کیا، اس نے جالا بن دیا. کبوتری کو الہام کیا، اس نے آ کر انڈا دے دیا. وہ اللہ جو جانوروں پر الہام کرتا ہو وہ مدینے کے کسی فقیر پر الہام نہیں کر سکتا تھا کہ جا کر لے آؤ. کوئی فقیر آتا بطول کے دروازے سے لے کر جاتا، سورہ دہر کی شان نزول بھی بن جاتی. اللہ نے کسی فقیر کو نہیں بھیجا. پہلے دن بھی فرشتہ، دوسرے دن بھی فرشتہ. اب میں آپ کے فضائل پڑھ رہا ہوں. آپ کے پہلے دن بھی فرشتہ، دوسرے دن بھی فرشتہ، تیسرے دن بھی فرشتہ. اللہ نے سمجھایا ان کے دروازے پر جب کوئی مانگتا ہوا نظر آئے نا اسے فقیروں جیسا نہ سمجھنا، فرشتوں جیسا سمجھ. یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں. فضائل آل محمد کے وقت دیمک کیوں لگ جاتی ہے؟ یہ فضائل آل محمد کے وقت کیوں دین کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے؟ کوئی توحید کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. علی رزق کیسے دے سکتے ہیں؟ رازق تو اللہ ہے. ارے اللہ تو علی کا بھی رازق ہے، علی اسی سے لے کے دیتے ہیں. اتنی سی بات اتنے بڑے بڑے مولویوں کی سمجھ میں نہیں آتی. ہم علی کو معاذ اللہ کوئی اللہ کے مقابلے پہ اللہ تھوڑی مناتے ہیں کہ جیسے اللہ دیتا ہے ویسے علی اپنی پاس ہے. علی بھی وہی دیتا ہے. علی ہے اللہ کا خزانہ بھی، خزانے دار بھی. علی وہ تو اللہ رزق دیتا ہے. بھیا اللہ تو خیر الرازقین ہے. اللہ تو خیر الرازقین ہے. وہ تو علی کا بھی رزق دیتا ہے، وہ تو خیر الرازقین ہے. اچھا اب میں آپ کو ایک آیت سناؤں اور مجھے یہ بتاؤ کہ اس آیت میں یہ کیا رہا ہے. جناب عیسیٰ کہتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخوا فیہا فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. عیسیٰ کہتے ہیں سنو،
میں پرندہ مٹی سے خلق کرتا ہوں، میں ہمیشہ کے مبروسوں اور اندھوں کو شفا دیتا ہوں، میں جو تم گھر میں کھاتے ہو اور جو چھپاتے ہو سب بتا سکتا ہوں۔ یعنی عیسیٰ کہہ رہے سنو، میں خلق کرتا ہوں۔ اب کسی کی توحید میں زلزلے نہیں آتے۔ کچھ چہرے مجھے بگڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کچھ چہرے بگڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مگر میں بات مکمل کر دوں کہ جو ہے وہ عیسیٰ کہتے ہیں میں پرندہ خلق کرتا ہوں۔ اب توحید کو زلزلہ نہیں آیا، خلق تو اللہ کرتا ہے، عیسیٰ نے کیسے کہہ دیا؟ عیسیٰ کہتے ہیں میں شفا دیتا ہوں۔ اب گڑبڑ نہیں ہوئی، شفا تو اللہ دیتا ہے، عیسیٰ نے کیسی ہے؟ میں نے آیت پڑھی ہے، روایت نہیں، جو کہے ضعیف روایت پڑھ دی۔ عیسیٰ کہتے ہیں میں شفا دیتا ہوں، پر شفا تو اللہ دیتا ہے۔ عیسیٰ کہتے ہیں میں غیب جانتا ہوں، غیب تو اللہ جانتا ہے، عیسیٰ کیسے جانتے ہیں؟ عیسیٰ کا اقتدار سمجھ میں آتا ہے، علی کا اقتدار سمجھ میں نہیں آتا۔ عیسیٰ کا اقتدار، یہ جب تک پیچھے والے جو ہے بولیں گے نہیں، میں یہ جملہ دہراتا رہوں گا۔ سب سے آسانی پیچھے بیٹھ کر سننے میں ہوتی ہے، بندے کو درود بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں خلق کرتا ہوں، اب کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ عیسیٰ کہتے ہیں میں رزق دیتا ہوں، اب عیسیٰ کہتے ہیں میں شفا دیتا ہوں، اب کوئی عیسیٰ کا اقتدار سمجھ میں آتا ہے، علی کا اقتدار سمجھ میں نہیں آتا۔ جس کی ماں کو خانہ خدا سے نکالا گیا اس کا اقتدار سمجھ میں آتا ہے، جس کی ماں کو بلایا اس کا نہیں سمجھ میں آتا۔ کہتے وہ تو اللہ نے اپنی اجازت سے مرضی دی تھی، عیسیٰ کو اپنی اجازت سے مرضی دی تھی، تو عیسیٰ کو تو اپنی اجازت سے عیسیٰ کو اپنی مرضی سے اجازت دی تھی، تو عیسیٰ کو تو اپنی اجازت سے مرضی ملی ہے، علی کو تو پوری مرضی ملی ہے۔ اور سنو، یہ علی کو مرضی کوئی مفت میں نہیں ملی ہے، اور سنو، یہ علی کو مرضی کوئی مفت میں نہیں ملی ہے، نفس کے درہم دیے ہیں تو مرضی کی جاگیر خرچ۔ نفس کے درہم دیے ہیں تو مرضی کی جاگیر خریدی ہے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے 14، یہ اللہ کا ارادہ ہے 14، یہ اللہ کا ارادہ ہے، یہ اس کی صفات کے مظہر ہیں۔ جب وہ صفت ظاہر کرتا ہے تو ان کے ذریعے ظاہر کرتا ہے، وہ قدرت ظاہر کرتا ہے تو علی کے ذریعے ظاہر کرتا ہے، وہ طاقت ظاہر کرتا ہے تو ان کے ذریعے ظاہر کرتا ہے، تاکہ تم سمجھو اور جس کے نمائندے ایسے ہو ان کا خالق کیسا ہوگا۔ حیرت ہے مسلمانوں کو، آج انسانوں کی کاپیاں بننے لگی ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہاں پہنچ گئی،
انسانوں کی کاپیاں بننے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. انسانوں کی کاپیاں بننے لگی ہیں. آج روبوٹ بننا ہے جو فیلنگ تک کر سکتا ہے. اور یہ ٹکے کا یہودی، ٹکے کا عیسائی اس کی قدرت کو سمجھ کر دوسرا بندہ بنا سکتا ہے، اور جو اس کی قدرت کا مظہر ہو وہ اس کی قدرت نہیں دکھتی. اس میں کون سا جو ہے وہ بدعت آ جاتی ہے، شرک آ جاتا ہے. علی نے کائنات تو اللہ بننے بنائی. میں کہوں میں اپنے گھر بنایا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا گھر بنایا. تو آپ نے بنایا، وہ تو مزدوروں نے بنایا. آپ نے وسائل دیے تو انہوں نے بنایا. علی نے کائنات بنائی تو دی ہوئی طاقت تو اسی کی تھی نا. کہیں سے یہ جو ہے نصیریت نہیں ہوتی، کہیں سے یہ جو ہے دین کے خلاف نہیں ہوتا. یہ 14 کی عظمت ہوتی ہے. اور جب علی اس معراج پر ہو جہاں بندہ علی کو نہ پہچان سکے، علی اس معراج پر ہو جہاں بندے کو شک ہو کہ یہ علی ہے یا اللہ ہے. جب علی اس معراج پر ہو کہ بندے کو شک ہو کہ علی ہے یا اللہ ہے، اس وقت علی جب سجدے میں جاتا ہے، اس وقت جب علی جاتا ہے سجدے میں، پھر شان توحید کے مزہ آتا ہے. اب جسے علی سجدہ کر رہا ہے وہ علی العظیم کیا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا یہ کوئی شرک نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا. ہم جب علی مولا کے فضائل بیان کرتے ہیں اس کا مطلب نہیں کہ ہم اس اللہ کے مقابلے پہ کوئی لاگ لے کر آ رہے ہیں. یہ اسی کی صفات کا مظہر ہے، اس کی توحید یہ سمجھانے آئے ہیں. ورنہ تم نے کوئی اللہ دیکھا ہے؟ ہمارے یہاں تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا. بڑے بھائیوں کی دیکھا جا سکتا ہے، ان کی اللہ کئی مواقع پہ دیکھا جا سکتا ہے. ابن تیمیہ گزرا ہے نا، ان کا بہت بہت بڑا عالم، اور سعودی عرب تو سارا اسی کو فالو کرتا ہے، وہابیت اسی کو فالو کرتا ہے. وہ کر رہے ممبر پہ ہٹے، خطاب کر رہے تھے، اور خطاب کرتے ہوئے دیکھا شب جمعہ اللہ آسمان سے زمین پر اترتا ہے. تو کسی نے نیچے پوچھا کیسے اترتا ہے؟ تو ممبر سے اتر کے دکھایا ایسے اترتا ہے. پھر ایسا ہوگا، دیکھیں آپ کی بابا مجھے کہاں کہاں لے جاتی ہے. پھر ایسا ہوگا کہ جب قیامت آئے گی نا تو اللہ بندے جو ہے جہنم میں ڈالے گا، اب وہ کہے گا حل میں مزید، حل میں مزید، حل میں مزید، اور دے اور دے اور دے. ایسا بھوکا ہے یہ، اور دے. اللہ ڈالتا رہے گا، وہ کہے اور دے. یعنی اللہ کو معاذ اللہ جو جہنم کا خالق ہے اسے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا پیٹ کتنے میں بھرتا ہے. اللہ کہے گا اور، وہ اللہ ڈالے گا، کہے گا اور دے اور دے اور دے. اللہ کو جب سب ختم ہو جائیں گے، جتنے بھی جہنمی ہوں گے ساری جماعتوں کے، پیٹرول ڈیزل جتنے بھی ہیں سب ختم ہو جائیں گے. جب سب ختم ہو جائیں گے تو اللہ کیا کرے گا؟ اپنا ایک پیر اٹھا کے اس میں ڈال دے گا. لے جملہ دوں، وہ جن کا خدا ہی معاذ اللہ جہنمی ہو، ان کے بندے جہنم میں کہاں سے جائیں گے؟ اچھا جی، نجا جی. تو اللہ نے کہا کہ بھائی جو شہید راہ خدا ہوتے ہیں نا
شہید راہ خدا ہوتے ہیں، ہم انہیں رزق دیتے ہیں، ان کا بڑا مرتبہ ہوتا ہے، مگر ہر شہید شہید نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں تو ہر گھر کا ایک شہید ہوتا ہے، ہر جماعت کا ایک شہید ہوتا ہے۔ بندہ چلتے چلتے اوندھا گر پڑا، کہہ لو بھائی شہید ہو گیا۔ کون ہوتے ہیں شہید؟ فی سبیل اللہ، جو اللہ کی سبیل میں جان دے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں کہ بندہ جو ہے میدان جنگ میں لڑکے مرے تو شہید کہلائے گا۔ عین ممکن ہے وہ اپنے کمرے میں رہے، بستر کی گرمی چھوڑے نہیں، بس علی علی کرتا ہوا مر جائے، پھر بھی شہید ہے۔ یہ سبیل کیا ہے؟ یا اللہ تو نے کہا، جو اللہ کی دونوں آیتوں میں کہا فی سبیل اللہ، یہ سبیل کیا ہے؟ میری روح نے سفر کیا، میں بارگاہ رسالت میں پہنچا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا سرکار یہ فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی سبیل کیا ہے؟ جس میں جان دینے والا شہید کہلاتا ہے۔ رسول نے کہا 10 مرتبہ تو دنیا میں بتا چکا ہوں، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا۔ جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ مرنا شرط ہے، جینا شرط نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جو آل محمد کی محبت میں جیا وہ شہید ہے، نہیں، جینا شرط نہیں ہے، مرنا شرط ہے۔ کیوں؟ عین ممکن ہے کوئی بچہ محب آل محمد ماں کے شکم سے آیا ہو، محب آل محمد باپ نے گودی کھلائی ہو، محب آل محمد گھر میں پلا بڑا ہو، محبت آل محمد کی ماحول میں پروان چڑھا ہو، لیکن مرنے سے پہلے علی کو بھونک گیا، شہید نہیں ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ مرنے سے پہلے علی کو بھونک کر مرا، شہید نہیں۔ اور عین ممکن ہے کوئی دشمن علی کی ماں کے شکم سے آیا ہو، دشمن علی باپ نے تربیت کی ہو، دشمن علی ماحول میں پروان چڑھا ہو، مرنے سے پہلے حسین کے قدموں پہ سر رکھ دیا، علیہ السلام بن گیا۔ کہتے لگے جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ کیا ہے؟ شہید ہے۔ اب دوسری طرف سے آواز آئی، ایک آواز دوسری طرف سے بھی آتی ہے، دوسری طرف سے آواز آئی۔ وہ ہم پنجاب کہتے پرانی بات ہے گی، تو وہ پتہ ہے بہت پہاڑ پور کا کافی اندرونی علاقہ تھا، وہاں یہ ہوتا تھا، ادھر سے مجلس ہو رہی ہوتی تھی، ادھر سے مائک کھل جاتا تھا، ادھر سے مولوی بول رہا اپنا بول رہا ہوتا تھا، ادھر سے ان کا بول رہا ہوتا تھا، تو دوسری طرف سے بھی آواز آئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ میدان میں گیا نہیں، لڑا نہیں، خون نکلا نہیں، گردن کٹی نہیں، مرا ہی نہیں، میدان میں گئے پھر بھی شہید ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب توجہ رکھنا، خاص طور پہ جوانوں آپ، یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ میدان میں گیا ہی نہیں، لڑائی نہیں، اتنی سی خراش آئی نہیں، خون بہا نہیں، گردن کٹا نہیں، مرائی نہیں، پھر بھی شہید ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، اسماعیل گردن کٹی نہیں، اتنا سا خراش کٹ لگی نہیں، یہ مجھے بتاؤ اسماعیل میں ایسا اتنی سی گردن میں کٹ لگا نہیں، چھری چلی نہیں، خون بہا نہیں، پھر بھی وہ ذبیح اللہ ہو گئے؟ کیسے ہو گئے؟ تو کہنے لگے وہ مقام خنجر تک تو آ گئے تھے، مقام موت تک تو آ گئے تھے، اب خنجر ہی نہیں چلا تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ تو بھائی ہم نے علی کی ولایت میں سر دینے
دینے سے کب انکار کیا؟ ہمارے حصے کی گولی آئی نہیں تو ہم کیا کریں؟ ہم نے کبھی علی کی ولایت سے انکار کیا؟ ہمارے گھر جلائے گئے، ہم نے علی کی ولایت چھوڑی، ہمیں ٹارگٹ کلنگ کی گئی، ہم نے علی کی ولایت چھوڑی، ہمارے بچے شہید کیے گئے، ہم نے علی کی ولایت چھوڑی، ہمیں کرائے کے مکان سے نکالا گیا، شیعہ ہے، ہم نے علی کی ولایت چھوڑی، ہمیں سماجی طور پر تنہا کیا گیا، ہم نے علی کی ولایت چھوڑی، ہمارے شناختی کارڈ دیکھ کر ہمیں قتل کیا گیا، ہم نے علی کی ولایت چھوڑی، ہمارے بچوں کو شیعہ ہونے کی بنیاد پر ان کے نمبر کم کیے گئے، ہم نے کبھی علی کی ولایت چھوڑی، ہمیں معاشی طور پر برباد کیا گیا، ہم نے کبھی علی کی ولایت چھوڑی، اب ہمارے حصے کا متوکل کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو ہم کیا کریں؟ ان کی محبت، وہ محبت آ گئی نا، زندہ کر دیا محبت، شہید رائے خدا زندہ ہے، موت میں سے محبت نے زندگی نکال دیا، موت میں سے محبت نے زندگی نکال دی، یہ زندگی تھی، ورنہ کسی ماں کے لیے جوان بچے کو سجا کر بھیجنا موت کے لیے آسان ہے۔ کربلا والے زندگی اور موت کا فلسفہ جانتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں یہ حسین کے اور انصار کا ذکر نہیں کرتے، آئیے میں آپ کو آج حسین کے ایک صحابی کا، ایک حسین کے سرفروش کا ذکر سنوں۔ نام ان کا ہے زہیر بن قین۔ ان کے دروازے سے عطا ملتی ہے، حر کے سر کے ماتھے کے اوپر حسین نے اپنی ماں کا رومال باندھ دیا، حر کا سر رشک کعبہ بن گیا۔ زہیر بن قین کو مولا نے شفا کا معجزہ دے دیا بعد شہادت، یہ طبیب حسینی کہلاتے ہیں۔ زہیر بن قین طبیب حسینی کہلاتے ہیں۔ علامہ حنفی لکھتے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے اور دوائی کام نہ کر رہی ہو، اس ڈاکٹر کی دکھاؤ، اس ڈاکٹر کوئی دوا لگی نہ رہی ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک روزہ رکھیں اور جناب زہیر بن قین کو وہ روزہ جو ہے وہ ان کو دیں اور توسل کر کے کہ اے زہیر ہمیں کوئی دوا بتا دو، زہیر بن قین آپ کو دوا بتا دے گا۔ پھر وہ علامہ حسوی ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک عورت تھی، اس کا بھائی بیمار ہوا، علاج کرا، یہ دوا کس نے بتایا، یوں کر لو، کس نے بتایا یوں کر لو، بڑا علاج کرایا مگر کوئی دوا لگتی نہیں تھی۔ اس نے روزہ رکھا، وہ روزہ ایصال ثواب کر دیا جناب زہیر بن قین کو اور کہا اے زہیر آپ کو کربلا کے شہیدوں کا واسطہ میرے بھائی کے لیے کوئی دعا بتا دیں۔ وہ بیوی سوئی رات کو، جب رات کو سوئی تو اس نے دیکھا ایک صحرا ہے اور ایک طرف مجمع لگا ہوا ہے۔ یہ بھی بیوی ادھر گئی اور جا کے لوگوں سے پوچھا یہ مجمع کیسا ہے، تو لوگوں نے کہا یہاں طبیب حسینی بیٹھا ہوا ہے۔ زہیر بن قین طبیب حسینی، یہ مجمع کو چیرتی ہوئی آگے پہنچی اور کہا اے طبیب حسینی، اے زہیر آپ کو حسین کا واسطہ میرا بھائی بیمار ہے، کوئی دوا نہیں لگتی، کوئی دوا بتا دے۔ تو زہیر نے کہا کہ تمہارے بھائی کے پاس گھر میں دوا ہے مگر وہ استعمال ہی نہیں کرتا، دوا موجود ہے وہ استعمال نہیں کرتا۔ تو حیرت سے کہتی ہے ایسی کون سی دوا ہے
جو میرا بھائی استعمال نہیں کرتا آپ مجھے بتائیں، میں اسے کہوں گی کہ وہ دوا استعمال کرے۔ تو کہا تمہارا بھائی حسین کا ایک مجلس کا تبرک نہیں کھاتا۔ جب تبرک بٹتا ہے وہ یہ سوچ کے کہ میں مجمع میں کہاں جاؤں، بغیر تبرک لیے نکل جاتا ہے۔ اپنے بھائی سے کہو جب حسین کی مجلس کا تبرک بٹنے لگے نا، فقیروں کی طرح مانگا کرے۔ یہ زہیر ہیں، یہ شیعہ عقیدے کے نہیں تھے، یہ شیعہ عقیدے کے نہیں تھے۔ یہ بھی حج کر کے واپس آ رہے ہیں، امام بھی ادھر سے کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ کوشش یہ کرتے تھے کہ امام سے سامنا نہ ہو، امام کی جہاں ٹھہرے پیچھے کہیں ٹھہرے، یا امام سے آگے امام کے ساتھ سامنا نہ ہو۔ ایک جگہ مقام ضرورت پر زہیر نے ایک کنویں کے پاس اپنا خیمہ لگایا، اپنا قافلہ روکا، جو 10-12 آدمی ان کے ساتھ تھے۔ امام بھی اتفاق سے اسی کچھ فاصلے پر امام نے اپنا خیمہ لگایا۔ زہیر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں دروازے پہ کسی نے کہا زہیر تجھے بطول کا بیٹا بلا رہا ہے۔ زہیر تجھے بطول کا بیٹا بلا رہا ہے۔ منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا اور سوچ رہے ہیں جاؤں یا نہ جاؤں۔ ان کی بیوی کا نام تھا دیلم۔ بیوی نے جب دیکھا یہ اٹھ ہی نہیں رہا تو پیچھے سے آواز تھی تجھے شرم نہیں آتی؟ کہا بطول کا بیٹا، اور کہا تیرے جیسا غلام، اور تو نہیں جاتا چادر پہن کر بیٹھ، میں جاتی ہوں۔ فوراً زہیر بیوی کے کہنے پر اٹھے کا تو رک میں ہو کر آتا ہوں۔ گئے حسین کے خیمے میں گئے۔ اللہ جانے 2 انگلیوں کے درمیان حسین نے زہیر کو کیسا مقام دکھایا۔ کہے تھے شرمندہ شرمندہ، آئے ہیں جوش کے ساتھ، اور آ کر بیوی سے کہتے ہیں تیرا پہلے تو اس کے آگے ہاتھ جوڑا اور کہا میں تیرا احسان مند ہوں، تو نے مجھے جنت کا راستہ دکھا دیا، جا میں نے تجھے چھوڑا، تو اپنے شہر چلا جا اس قافلے کے ساتھ، میں حسین کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ بیوی کہتی ہے یہ بڑے مزے کی بات ہے، جب تک جہنم میں تھا مجھے ساتھ رکھا، اب جنت میں جا رہا ہے مجھ کو چھوڑ کر جا رہا ہے، میں جانے نہ دوں گی، مجھ سے پہلے ایک وعدہ کر، جب حشر کا میدان سجے گا نا اور بطول تیری شفاعت کریں گی، ہاتھ جوڑ کر کہنا بی بی اس مجمع میں تیری ایک کنیز بھی موجود۔ کہا ہاں میں بیوی بطول سے تیری شفاعت کراؤں گا۔ یہ امام کے پاس آ گیا، بیوی اس کی چلی گئی کوفے، اب یہ امام کے پاس آ گئے، جنگ کی گئے، جنگ کی، گھوڑے سے نیچے گرے، مولا ان کی لاش پر پہنچے، سر اٹھا کر زانوں پہ رکھا، نیچے سر رکھ دیا، پھر رکھا، پھر نیچے رکھ دیا، کہا زہیر ہمارے زانوں پر تکلیف ہو رہی ہے؟ کہا نا مولا میرا یہ کہاں مقام کہ میرا سر آپ کے زانوں پر ہو، بس یہ سوچ رہا ہوں میرا سر تو آپ نے اپنے زانوں پر رکھ لیا، جب آپ کا آخری وقت ہوگا آپ کا سر کہاں ہوگا؟ قسمت نے آواز دی، شمر کی انگلیاں ہوں گی حسین کے بال ہوں گے۔ کہا مولا خدمت قبول، نوکری قبول۔ ہاں زہیر نوکری قبول۔ تھوڑی دیر میں زہیر کہتے کبھی دائیں دیکھنے لگتے، گھبرا کے بائیں دیکھنے لگتے، کبھی ادھر دیکھنے لگتے، کبھی ادھر دیکھنے لگتے۔ مولا نے کہا زہیر کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا مولا مجھے لگتا ہے کوئی برقع پوش بی بی آئے، کوئی برقع پوش بی بی آئی ہوئی ہے۔ کہا زہیر نگاہوں کو جھکا، مقام ادب ہے، میری ماں تجھے سلام کرتی ہے، میری ماں
میری ماں تجھے سلام کرتی ہے۔ زہیر نے سر کو زمین پر پٹکا اور آواز دی، او ظالمو، تم نے بطول کی بیٹیوں کو اتنا غریب کر دیا، آج بطول مجھ جیسے غلام کو سلام۔ زہیر شہید ہو گئے، زہیر شہید ہو گئے۔ خبر پہنچ گئی کہاں؟ کوفے پہنچ گئی۔ جیسے ہی کوفے خبر پہنچی، حسین کے سارے ساتھی مارے گئے۔ خبر پہنچی، فوراً زہیر کی بیوی چلی، ایک صندوق کھولا، اس میں سے کفن نکالا، اور کفن نکال کے غلام کو پہلا بلا کے کہتی ہے، حسین تو بڑا آدمی ہے نا، حسین کا خاندان بڑا خاندان ہے، امت نے حیا کی ہوگی، حسین کو کفن دے دیا ہوگا، حسین کے خاندان کو کفن دے دیا ہوگا۔ او میرے زہیر تو اکیلا ہے، میرے زہیر کو کون پہچانے، میرے زہیر کو تو کفن نہیں ملا ہوگا۔ غلام سے کہا یہ کفن پکڑ، جلدی کربلا جا اور زہیر کو کفن دے کر آ۔ صبح غلام چلا، شام کو واپس آیا، آتے یوں کر کے کفن پھینکا۔ کہنے لگی تو نے کفن دیا نہیں کیا؟ زہیر کی لاش ملی نہیں؟ کہا لاش بھی مل گئی تھی۔ کہا کفن دینے کی اجازت نہیں ملی؟ کہا اجازت بھی مل گئی تھی۔ کہا پھر تو نے کفن دیا کیوں نہیں؟ کہا جب میں کربلا پہنچا میرے پاس کفن ایک تھا، لاشیں 72 تھے، کہیں بطول کا بیٹے کا لاشا، کہیں علی اکبر کا لاشا، کہیں عباس کا لاشا۔ اور جب سرداروں کے لاشیں بے کفن ہو، غلاموں کو میں کہاں سے دیتا؟ کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس لے جاتے، ہوتے عباس تو چنتی ناردا زینب کی، پاؤں میں عابد مدتر کے نہ بیڑی ڈلتی، تازیانے بھی نہ مارے جاتے، سے نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، دونوں بازو وہ شہنشاہ وفا کے تامے، لاش عباس پہ شبیر بکا کرتے تھے، بھیا تم بعد ہمارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے